ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين حب الشهوات من النساء والبنين خواہشات محبت لوگوں کے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دیا گیا ہے. عورتوں کی محبت میری بات صحیح کر دیا کہ نہیں بات اللہ رب العالمین اور سوچ بند کر
اللہ رب العالمین سورۃ آل عمران کے دوسرے رکوع کے اندر اور سورۃ آل عمران کی 14 نمبر آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کے دل کے اندر اس کی جو خواہش ہے، ہم نے عورتوں کی محبت ڈال دی ہے، بیٹوں کی محبت ڈال دی ہے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے چاندی کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ، تو خوبصورت نشان زدہ گھوڑے ہیں، کھیتی ہے، جانور ہے، دنیا کی جائیداد ہے، ان سب چیزوں کی محبت انسان کے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ لیکن 8-9 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بیان فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کا سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ بڑا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا ہے، بار بار اس کو دہرایا ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے، اس کا عقیدہ اس بات پر پختہ اور مضبوط ہو جائے کہ دنیا کی زندگی اس کی جو حقیقت ہے نا کچھ نہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر سب سے پہلے یہ بات بیان کی گئی تھی، جو سب سے پہلے انسان کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے، یعنی اس کی نیت ایک مسلمان کی یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر میں نے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، میں نے دنیا کی زندگی کے اندر ہر کام اس لیے کرنا ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے اور قیامت کے دن مجھے جنت عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب اور اخروی سختیوں سے میرا رب مجھے محفوظ رکھے۔ اور جس شخص کی یہ نیت ہو، جس شخص کا یہ ارادہ بن جائے، پھر اللہ نے یہ فرمایا یہ نہیں کہ جو یہ ارادہ کر لیتا ہے دنیا کی زندگی میں عادت کا، تو دنیا کی زندگی اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے، کہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہے میرے رب نے اسے دینا ہی دینا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے کہ انسان سے فائدہ اٹھائے۔ اور اہل علم نے سورج اس کے فائدے، زمین اس کے فائدے، پانی اس کے فائدے، ہوا اس کے فائدے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔
انسان زندہ نہیں کر سکتا. پانی نہ ہو انسان زندہ. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ اللہ نے ساری کی ساری انسان کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. پھر میرے رب نے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میرے رب کی عبادت کر رہی ہے, میرے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے. دیکھو سورج طلوع ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے. رات دن کا آنا جانا یہ سب اللہ کے حکم کی پابند ہے. یہ ایک لمحہ بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے, ایک لمحہ بھی اس میں سستی کوتاہی نہیں کرتے. تو میں رب نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر میں رب چاہتا نا کائنات کے اندر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی نہ کرتا, مگر میرے رب نے انسان کو مہلت دی ہے امتحان کے طور پر. اور تیسری چیز پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بیان کی گئی تھی, 6 گمراہی کے اسباب ہے. اس میں سے ایک دنیا کی محبت ہے. خواہشات آپ آگے چلتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر دنیا کی محبت اور دنیا کی حیثیت اس کو سمجھنا ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا سے محبت نہ کرے. مثال کے طور پر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورۃ آل عمران کے 2 رکوع کی, تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو انسان کے دل کے اندر اس کی جو خواہش ہے نا, خواہش اس چیز سے بھرتی ہے کہ یہ عورتوں کی محبت کے بغیر, اولاد کی محبت کے بغیر, دنیا کے مال و جائیداد کے بغیر, حاصل کیے بغیر اس سے سکون مل نہیں سکتا. کھیتی جانور جو بھی دنیا کا ساز و سامان ہے, صرف میرے رب نے صرف اتنی سی بندی لگائی ہے جب دنیا آخرت کا مقابلہ ہو تمہارے دل کے اندر کس کی محبت غالب ہونی چاہیے؟ آخرت, اللہ کی آخرت کی ایک ہی بات ہے. تو جتنے بھی, جتنے رسول, جتنی کتابیں, جتنے صحیفے نازل ہوئے, سب کے اندر یہ بنیادی طریقہ تھی. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر 5 حدیثیں بیان کی تھی دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں سمجھانے کے لیے. تو آج ایک مثال پر غور بھی کریں گے, اس کو مزید سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. جیسا کہ دنیا کی حیثیت اگر میرے رب کے نزدیک ایک مچھر جتنے بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مری ہوئی بکری تھی, اور اس سے بھی میرے رب کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت اس سے بھی کم تر ہے. ہاں آپ سوچیں کہ دنیا کا سب سے بہترین خزانہ کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے بہترین خزانہ کون سا ہے؟ کچھ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے جو مالنا مال وہ دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے. یہ سمجھ لیا ہے مال, جانور, ڈنگر وغیرہ رکھنا یہ دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے. یہ سب رکھا ہے سونے چاندی کے ڈھیر لگا لینا یہ دنیا کا بہترین خزانہ ہے. یہ سمجھ لیا
کہ بہترین پلاٹ اور زمین خرید لینا، جتنی زیادہ سے زیادہ اس کو جمع کر لینا، یہ دنیا کا بہترین خزانہ ہے۔ ہم میں سے اکثر کی نیت، زندگی کا محور، زندگی کی سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر ان چیزوں کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ پھر ہم ناجائز اور جائز نکاح نہیں دیکھتے۔ میں نے جو 2-4 منٹ آپ کو سوچنے کے لیے دیے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین خزانہ کون سا ہے؟ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین خزانہ انسان کی بیوی ہے۔ اگر بندوں سے پوچھو جتنا وہ بیوی سے تانگ کرے میں اتنا سے تانگ کرے، اور خامن سے پوچھو جو دنیا دار ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مافیا، اس کے اندر جو بھی ہے خزانے زمین آسمان کے اندر سب سے بہترین خزانہ کون سا ہے؟ نیک صالح بیوی۔ پھر ہم جب اپنے بیٹے کا بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے، کبھی ہم نے اس بات کا انتخاب نہیں کیا کہ ہم نے نیک صالح بیوی لے کر رکھا۔ قسم اللہ کی بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں، بڑے مالدار، کروڑوں اربوں ہوتی، شادی ہو جاتی ہے، گھر والے کر دیتے ہیں، بعد میں کہنے میں کوئی ایسی بیوی مل جائے جو نیک صالح اور تقوی والی ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہم پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آج گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں، ایک انسان گھر میں رہتا ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی بہت زیادہ آپس میں بڑھ ہوتی ہے، لڑائی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، سارے جلنے ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں۔ وہی جب شادیاں ہوتی ہیں، بیویاں بندے دنیا دار ہوتے ہیں، وہی گھر ہوتا ہے، وہی بہن بھائی ہوتے ہیں، تو آپس میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی اور جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے کہ اگر بندے کی بیوی نیک صالح ہو نا، وہ بندے کو سوال دیتی ہے۔ اگر بیوی دنیا دار ہو، ایک بندہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، آگے لاد ہوتی ہے۔ آج سب سے زیادہ جو تباہی آج یہ جو میں نے خطبہ جمعہ کے آخر کے اندر حدیث سنائی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیے نا بیٹیے چاہ رہے ہیں، بیٹیے چاہ رہی ہیں، لینے چاہ رہے ہیں، ان میں 2 بیٹیے جن کا کام ہی ان کو کھانا ہے، وہ بھوکے کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا وہ بندہ جس کے دل کے اندر دنیا کی حرص ہے، جس کے دل کے اندر صرف دنیا کی دنیا ہے، جتنا وہ دین کا بیڑا گرک کرتے ہیں۔ اور آج میں خطبہ جمعہ کے اندر صرف اور صرف ایک ہی نقطہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، وہ یہ تو بیوی کا مطلب بتایا نا، یعنی وہ بندہ جس کے دل کے اندر آخرت کا ڈر نہیں، جس کے دل کے اندر آخرت کی فکر نہیں، اور رب الجلال کی قسم کو بندہ بہت ہی بدنصیب بنتا ہے۔ پر جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو ہمارے لیے بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے،
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا دعویٰ کرنے والے ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی مسیحوں میں، دنیا کی دل فریبیوں میں کتنے مسئلے ہیں، کتنے خواہشات کے پیچھے لگ چکے ہیں، ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی ایسا بندہ تیار ہی نہیں کہ میں نے رب کے قرآن کو سیکھنا ہے، میں نے رب کے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے، میں نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور آپ کے اسوہ حسنہ کو بنانا ہے۔ آؤ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، آپ کی نظر کے اندر دنیا کی کیا حقیقت تھی۔ عملی طور پر ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ بیدار ہوئے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر سلام کہا اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے بہت زیادہ نشان لگے تھے۔ آدمی سوئے نا تو نشان لگ جاتے ہیں۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے بہترین جدہ تیار کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام، آپ کی شان ان بادشاہوں سے بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ تو جب دیکھا آپ فرماتے ہیں عمر وہ جو بادشاہ وہ دنیا دار ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ کون سا ہے؟ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے اپنے قرآن مجید کے اندر سورۃ حشر کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کبھی تم نے سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے، کبھی تنہائی میں سوچا ہے کہ تم کل کے لیے کیا تیار کرتے ہو؟ تم کل کے لیے کیا تیار کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، جو اس میں ہوگی قیامت کے دن وہی کاشت کرو۔ اس لیے اپنی نیت، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان درست کر لینا، حقیقت کے اندر یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میرے رب نے قرآن مجید کے اندر سورۃ حدید کے اندر ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب۔ لوگوں جان لو، کان کھول کے سن لو، دنیا کی زندگی بادشاہ ہے، وزیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، کہ سب کی دنیا کی زندگی کی مثال کھیل اور تماشے کی طرح ہے۔ کھیل ہمیشہ نہیں ہوتی۔ اگر انسان کوئی زیادہ کھیلے گا کیا ہو جائے گا؟ تھک جائے گا، بے بس ہو جائے گا۔ ورنہ ایسے ہی جیسے انسان کھیلتا کودتا ہے، اس کی زندگی ایسے ہی ہے۔ اور واللہ کھیل اور تماشا
ہوتا ہے؟ تماشا اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا، تماشا بڑا مفت ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت تماشا اسے کہتے ہیں جس کی حقیقت نہ ہو۔ دنیا کی زندگی کی مثال تفاخر بینکم، دنیا کے اندر فخر کرنا۔ دنیا زندگی سے کا نام ہے فخر کا، شہرت کے لیے، فخر کے لیے، غرور کے لیے۔ جتنی بھی سیاست ہے کس لیے ہے؟ دنیا کے اندر جو سیاست ہے وہ غرور کے لیے ہے۔ سیاست کس لیے ہے؟ صرف شہرت کے لیے۔ ایسے ایسے بندے بھی ہیں اپنی کروڑوں کی جائیداد خرچ کر کے سیاست میں پتہ کیا کرتے ہیں؟ صرف دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے۔ پر دنیا کی زندگی کھیل تماشا یا پھر کیا ہے؟ فخر لیے۔ کس کا؟ فی الاموال والاولاد، اولاد میں اور مال میں۔ یہ اللہ کا اور شاہ عبد القادر جو سب سے پہلے ترجمانی کا اردو کے اندر وہ لکھتے ہیں ایک انسان ہے، انسان اس کی پانچ سٹیپ ہیں زندگی کے۔ جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا بچے کا، جو چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، انہیں جتنی کھیل کے اندر دلچسپی ہوتی ہے نا، کسی چیز کے اندر اتنی دلچسپی رہتی ہے۔ ماں باپ بہن بھائی جتنا مرضی ہو کے وہ چھوٹے بچے کھیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ کھیلنا کودنا اور دوسرا سیپ مطلب کیا ہو جائے گا نا، پھر لاؤ تماشا، کوئی نہ کوئی کرتب، کوئی نہ کوئی ایسا کام دکھائے کہ جب بچوں میں سے وہ نمایاں نظر آئے۔ اسی لیے تو وہ شیطان کے نا، کوئی موٹر سائیکل اٹھاتا ہے، کوئی چیز آتا ہے، وہ راستے میں گزرتا ہے اس پر پانی ڈال دیتے ہیں، کوئی بزرگ گزرتا ہے اس پر پتھر پھینکتے ہیں، انہیں چھیڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے زندگی کا تیسرا سٹیپ لگ گیا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ میری بیوی نمایاں ہو، میرا گھر خوبصورت ہو، میری چیزیں، میری اشیاء دوسروں سے منفرد اور بہتر اور اعلیٰ ہو۔ یعنی اس کی ساری طاقت کسی بات پر ہوتی ہے۔ پھر جب عمر کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے پھر کہتا ہے میری اولاد ہو گیا دنیا سے منفرد ہو، پانچ اس کی جب میرا نام ہو، لوگ میرے تذکر، یعنی جو دنیا دار کوئی بھی انسان ہے، وہ بادشاہ ہے، وزیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، اس کی حیثیت ان پانچ تک ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ تو قرآن مجید کے اندر 7-8 مقام ہے جن میں رب نے یہ وعدے کیا کہ جو بندہ دنیا چاہتا ہے میرا رب اتنا ہی اسے دیتا ہے دنیا کا جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو آخرت چاہتا ہے میرا رب اسے بھی دنیا اتنی دیتا ہے جتنی اللہ چاہتا ہے۔ یہ تو انسان کے مرنے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے ابھی زمین آسمان نہیں بنائے گئے تھے، میرے رب نے ساری چیزیں لکھ دی تھی سے کیا ملنا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول پیغمبر جتنا بھی گزرے، ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جا رہے تھے، راستے میں ایک بنی اسرائیل عابد عبادت گزار بندہ بلال جب دیکھا بڑے شان و شوکت سے تخت پر بیٹھ کر آ رہے ہیں
وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو کتنی شان و شوکت سے نوازا ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ کے نبی سیدنا سلیمان، کون سیدنا سلیمان علیہ السلام؟ پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے، جن ان کی بات مانتے تھے۔ اللہ نے دنیا کی بادشاہی بھی عطا کی ہوئی تھی، اور وہ منفرد چیزیں عطا کی ہوئی تھی جو دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں تھی۔ جب اس کی بات سنی، ان کی عزت کی، دنیا کے شان و شوکت کی تعریف کی، کہتے ہیں اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کو مخاطب ہو کر کہ جو بندہ میرے رب کی تصویر بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے میرے رب نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر نہیں کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں، مال، اولاد، یہ سب دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات عند ربک خیر وابقا، تیرے رب کے ہاں جو باقی رہنے والے نیک عمل ہے اور نیک نیت ہے، نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، وہ بہت بہتر ہے۔ اب ہم نے فیصلہ یہ سوچنا کہ ہم دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ہوتا ہے؟ پھر میرے رب نے جہاں جہاں دنیا کا ذکر کیا، مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے یہ مثال بیان فرمائی کہ انسان کی مثال پانی کی طرح ہے۔ جو سورت لکھی ہے اس میں کمثل غیث، بارش کی طرح ہے۔ بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے زمین میں آ کر زمین کے اندر رتبت جاتی ہے، رتبت ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے کیا آتا ہے؟ گھاس اگتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے وہ پھل تیار ہو جاتا ہے، وہ جو اس کا مالک ہے نا، کسان، وہ دیکھ کر بڑا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اچانک رات کو طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہ 4 دنوں کی بات ہے، جنوبی پنجاب ہے، فصلیں تیار تھی، وہاں کیا ہوا؟ برف باری ہوئی۔ بلکہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک تو اس سے فصل کروائی، دوسرے جو ٹڈیاں ہیں ان کا حملہ ہوا، لاکھوں ایکڑ فصل کو کیا کر دیا؟ حالانکہ فصل کیا تھی؟ عروج پر تھی۔ میرے رب نے بھی ہمیں یہ سمجھایا کہ جس طرح رب نے تجھے پیدا کیا، تجھے بیٹے عطا کیے، تجھے مال عطا کیا، تجھے اولاد عطا کی، اور تو اس پر فخر ضرور نہ کرنا، تو نے کیا کرنا ہے؟ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے، میرے رب کائنات کی ہر چیز اسے عطا کر دے، وہ کبھی یہ دل میں خیال نہ لائے یہ میرا کمال ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ جب بھی کوئی رب نعمت عطا کرے کہے گا یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ میرے رب کی نعمت ہے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مجھے واقعہ 23:507 کے اندر بیان کیا گیا، جو اکثر مفسرین آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک دن گھوڑوں کے اندر مشغول تھے، ان سے پیار محبت کر رہے تھے، اور اس کے مشغول کے اندر کیا ہوا؟ ان کی نماز ایک ضائع ہو گئی، تو جتنے بھی گھوڑے تھے ان کو کیا کروا دیا؟ ذبح کروا دیا۔ بھائی انہیں بھی نماز ضائع کر دی ہے۔ دنیا کی محبت سے، بچوں کی محبت سے اسلام منع نہیں کرتا،
سلام تو یہ کہتا ہے جو تم ایک لقمہ اپنی بیوی اور بچے کے منہ کے اندر ڈالو گے اس کا بھی تمہیں ثواب دے گا. جو جس طرح کی خدمت کرو گے تمہیں ثواب ملے گا. اسلام تو یہ بھی کہتا ہے اگر تمہیں جسم پر کانٹا لگ جائے، تمہیں بہار لگ جائے، تمہیں دنیا کے اندر کوئی تکلیف مصیبت پریشانی آ جائے، تم رب کا حکم سمجھ کر رب کی رضا سمجھ کر اس پر صبر کرو گے، اس پریشانی دکھ مصیبت بیماری کا میرا رب تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اسلام تو اتنا ہر چیز کو واضح اور کھول کھول کر بیان کیا. ہم بات اصل میں یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی اشیاء کی محبت اللہ کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں غالب آ گئی، اس میرے بھائی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو رمضان میں نماز پڑھتے تھے، آج کا نماز نہیں پڑھتے. تو فجر کی نماز میں 10 بندے تھے، صرف 10 بندے فجر کی نماز میں. تو اس لیے سب بھائیوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صبح شام کے اذکار کریں. اللہ مجھے اور آپ کو جنت کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں کمزوریاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں دور کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام